الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نکاح میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ دو طرفہ اس نکاح سے راضی ہوں، یعنی مرد کے ساتھ کوئی زبردستی نہ ہو اور اسی طرح عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زبردستی رشتے کو قبول کرنے میں نہ ہو، بلکہ شریعت نے دونوں کو پورا اختیار دیا ہے کہ اپنے پسند اور اپنی اختیار سے اپنا رشتہ مناسب کیا ہے ڈھونڈے، تلاش کرے اور قبول کرے۔ شریعت نے زبردستی کرنے سے اور دباؤ ڈالنے سے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ مرد عام طور پر اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، بولتا ہے، بتاتا ہے، بلکہ خود ہو سکتا ہے آگے بڑھتا ہے بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے ہوئے کسی کی بیٹی، کسی کی لڑکی سے یا کسی کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے پیغام خود پہنچا دیتا ہے، اور یہ چیز کوئی بہت زیادہ عیب نہیں مانی جاتی۔ یا نوجوان اگر ہے، نکاح نہیں کیا اس نے کبھی، تو اپنے ماں باپ سے صاف الفاظوں میں ذکر کرتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں مانی جاتی معاشرے میں۔ لیکن جہاں تک معاملہ لڑکیوں کا ہے، عورت کا ہے، تو عورت میں اگر دیکھا جائے، عورتوں میں حیا نامی جو خصلت ہے بنسبت مردوں کی کیا ہے زیادہ پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات عورت اپنی رائے اور اپنی جذبات کا ذکر سامنے والے کو نہیں بتا پاتی، اسے اس کی حیا اس سے کیا ہے روکتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورتوں سے اجازت لینا، کیا طریقہ ہونا چاہیے نکاح کے لیے، اور ان کی جذبات کا قدر کیا جائے، ان کی خواہشات، ان کی سوچ کے بارے میں معلومات لی جائے، کیا طریقہ بتایا ہے شریعت نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں باذن اللہ آج کی اس ملاقات میں کیا ہے اس مسئلے کی وضاحت اور تشریح ہوگی۔ حدیث اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایم عورت یعنی ثیب عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے امر حاصل نہ کیا جائے۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت طلب نہ کر لی جائے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف اذنها، اے اللہ کے رسول، کنواری کی اجازت کس طرح حاصل کی جائے؟ کنواری کی اجازت کس طرح حاصل کی جائے؟ قال ان تسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی عورت سے، لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے کا حکم دیا، چاہے وہ کنواری ہو یا ایّم ہو یعنی بیوہ یا طلاق شدہ ہو، ثیب ہو، دونوں قسم کی عورتوں سے، لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کا ہمیں حکم دیا اور فرمایا لا تنکح الایّم، ایک ایّم عورت یعنی ثیب عورت کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو حتی تستأمر، جب تک کہ اس سے امر حاصل نہ کیا جائے، یعنی جب تک کہ وہ صاف لفظوں میں اجازت نہ دے دے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا لا تنکح البکر، اور ایک غیر شادی شدہ لڑکی کنواری لا تنکح حتی تستأذن، اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس حکم کے ذریعے شریعت نے ولی کو، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، اس حدیث سے زبردستی کرنا اور زیادتی کرنا جو کہ پچھلے زمانوں میں اسلام سے پہلے موجود تھا، اس سے کیا ہے منع کیا۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی وہ یہ لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کہ غیر کنواری عورت سے، ایّم یعنی ثیب جس کا نکاح ہو چکا تھا پہلے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دیا یا خلا ہوا یا فوت ہو گیا، یعنی وہ اس تجربے سے، اس مرحلے سے گزر چکی ہے ازدواجی زندگی سے، لیکن یہ ازدواجی زندگی کسی بنا پر کیا ہے اس کی ختم ہو گئی، طلاق کی بنا پر یا شوہر کے فوت کی بنا پر یا کوئی اور وجہ ہو۔ اب آگے عورت کو اجازت ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے، عدت بشرطے کہ کیا ہے اس کی گزر چکی ہو۔ تو اب ادھر ایسی عورت، اگر نکاح ایسی عورت کا کرانا ہے تو ولی کو چاہیے ایسی عورت سے جو غیر بکر ہے، غیر کنواری ہے، اس سے کیا ہے امر حاصل کر لے۔ امر حاصل کرنا کا مطلب جیسے کہ حدیث میں آیا ہے حتی تستأمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صراحت کے طور پر اپنی زبان سے کہے کہ ہاں مجھے یہ رشتہ فلاں ابن فلاں کا رشتہ کیا ہے قبول ہے۔ ادھر غیر شادی شدہ، ادھر اس عورت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں جو کہ کنواریوں کے ساتھ ہے، بلکہ ایسی حالت میں اس قسم کی عورتوں سے صاف طور پر صراحت کے ساتھ اجازت کی ضرورت ہے۔ اجازت کون لے گا؟ ولی اجازت خود ڈائریکٹ لے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کو بیچ میں رکھا جائے، کسی معتبر شخص کو، لڑکی کی ماں کو یا اس کی کسی بہن کو جس پر اعتبار ہو، اس کے ذریعے بھی کیا ہے اجازت لی جا سکتی ہے۔ اب جواب میں صراحت کے ساتھ صاف لفظوں میں کہے کہ ہاں مجھے فلاں ابن فلاں کا جو رشتہ آیا ہے یہ رشتہ مجھے منظور ہے، قبول ہے، اس معاملے کو، اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ کیونکہ ایک ایسی عورت جو کہ ازدواجی زندگی کے مرحلے سے گزر چکی ہے، طلاق ہوئی یا شوہر کا انتقال ہوا، زندگی ختم ہوئی ازدواجی، تو اب اس کے اندر وہ حیا نہیں ہے جو کہ غیر شادی شدہ میں پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے ادھر واضح طور پر اس قسم کی عورتوں سے چاہا کہ صاف لفظوں میں کیا ہے رشتے کی قبولیت کا کیا ہے اظہار کریں اور اپنی زبان سے کیا ہے ادا کریں۔ اب اگر دیکھا جائے آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر کے بارے میں فرمایا اور کہا کہ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور بکر کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے، اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ،
ایک باکرہ عورت کی اجازت کیسے ہوگی؟ یہ تو پچھلے زمانوں میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی عورتوں میں. یہ بات الگ ہے کہ ماحول کی تبدیلی میں یا ماحول بدل گیا تو آج کچھ کم پایا، ورنہ پچھلے زمانوں میں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک بکر یا باکرہ عورت کیا ہے، اپنی زبان سے صراحت کے طور پر نہیں کہہ سکتی کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اور تعجب کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، ایک باکرہ عورت کا رضامندی کیسے ہوگی، کیسے اجازت لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تسکت، کہ وہ خاموشی اختیار اگر کر لیا اس نے تو اس کی یہی رضامندی ہے. کب خاموشی اختیار کرے؟ جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے، رشتہ رکھا جائے کہ فلاں ابن فلاں کا رشتہ آیا ہے، تمہارا نکاح اس سے کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیا رائے ہے، اس کی رائے طلب کی جائے. اگر صاف طور پر جو اس رشتے کو سامنے رکھا گیا، لڑکے کے یا رشتے کے حسب نسب اور پڑھائی لکھائی کمائی وغیرہ کے بارے میں، ہنر کے بارے میں بتایا گیا، اب اس کے بعد اگر اس نے خاموشی اختیار کیا تو یہ اس کی رضامندی کی علامت ہے، یہ اس کی رضامندی کی علامت ہے. اور اگر صراحت کے ساتھ اس نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بے تکلف ہو، وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اگر اپنی زبان سے صراحت کے طور پر کہہ دیا تو بھی اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں اور کوئی قباحت نہیں. ورنہ اگر رشتہ اس کے سامنے پیش کیا گیا اور پیش کرنے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی تو یہ ایک قسم کی کیا ہے، رضامندی ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر خاموشی کیا ہے، رضامندی ہے، بلکہ چہرے کے جو علامات ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، اس پر بھی غور و فکر کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے کیا ہے، یہ چیز ناپسند ہو. تو یہ ماحول کے اوپر ہے، اور جو اجازت لے گا اسی کو جو ہے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ کیا یہ باکرہ عورت اس رشتے سے راضی ہے یا نہیں ہے. اگر ایک دفعہ پوچھنے سے کچھ محسوس نہیں ہوا تو دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے کسی اور طریقے سے. دوبارہ اگر منظور نہیں ہوا تو تیسری دفعہ بھی جو ہے پوچھا جا سکتا ہے کسی اور اندازے سے، کسی اور کے ذریعے. اس میں کوئی قباحت نہیں. المہم یقین ہونا چاہیے کہ باکرہ اس رشتے سے راضی ہے، تبھی جا کر کیا ہے، اس کا نکاح کیا جائے. تو اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ ولی کو کسی قسم کی اجازت نہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ، چاہے اس کی بیٹی ہو، چاہے اس کی کیا ہے بہن ہو، یا اس کی بھتیجی ہو، یا کوئی اور ہو اس کی جو ماتحت ہے، اس کا نکاح کیا ہے زبردستی کرے یا بغیر اس کی اجازت کی کرے. بلکہ اجازت لینے کی کیا ہے ضرورت ہے. اجازت میں ہے کہ اگر ثیبہ عورت ہے تو صراحت کے ساتھ اپنی اجازت بیان کرے اور کہے، اور اگر کنواری ہے، بکر ہے، تو ادھر اس کا خاموش رہ جانا یہ اس کی اجازت ہے. الا کہ اگر کچھ قرائن پائے گئے، ایسے قرائن جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ خاموشی رضامندی کی علامت نہیں، تو کوئی اور طریقہ اپنایا جائے رضامندی کے بارے میں کیا ہے معلوم کرنے کے لیے ایک باکرہ عورت سے. رہی بات کہ اگر کسی نے زبردستی یا بغیر اجازت کے اپنے ماتحت کا نکاح کر دیا، چاہے وہ ثیب ہو یا بکر ہو، تو اب ایسی حالت میں کیا حکم ہے؟ ایسی حالت میں اگر لڑکی راضی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ بغیر اجازت کے ہوا، تو نکاح برقرار رہے گا. ورنہ اگر وہ نہیں چاہی اس نکاح کو اور بغیر اس کے رائے مشورے کے نکاح کیا گیا اور اسے یہ رشتہ ناپسند ہے، تو اسے پورا حق ہے کہ اپنے معاملے کو قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، یا عام طور پر جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کے سامنے اپنے معاملے کو رکھ سکتی ہے. نکاح کے وقت، نکاح کے بعد بھی کہ ہاں میرے ساتھ یہ ایک قسم کی زبردستی یا بغیر میرے رائے مشورے کے نکاح ہوا ہے. اب ایسی حالت میں اس لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ اس نکاح کو کیا ہے فسخ کر دے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا نکاح
اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا بغیر میرے رائے مشورے کے، بغیر مجھ سے اجازت لیے زبردستی میرے ساتھ ہوئی، اور میں اس رشتے کو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پورا حق ہے کہ تم اس رشتے کو، اس عقد کو فسخ کر دو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو جاتی ہوں، اس ازدواجی زندگی کو برقرار رکھوں گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے کہ ولی کو، چاہے باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور ہو، اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، مولیہ کے ساتھ کیا ہے، زبردستی بغیر اجازت کے نکاح کرنے کی کیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عام طور پر جو ولی جو شرط رکھی گئی ہے نکاح میں، یہ ایک قسم کے مدد کے لیے ہے، کیونکہ عورت مردوں کے بارے میں یا کسی اجنبی مرد کے بارے میں اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے چال چلن کے بارے میں نہیں جانتی۔ عورت عورتوں کے درمیان رہتی ہے، مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مرد، اس کا جو ولی ہے، وہ ایک قسم کا مددگار ہوگا ادھر کہ ہاں فلاں کا رشتہ آیا ہے اور وہ ایسا ایسا ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ تو ایک قسم کے جو ہے رابطے کا ذریعہ ہوگا، ایک قسم کے کیا ہے باتوں کو وضاحت کرنے کی ذریعہ بنے گا، نہ کہ کسی قسم کی زبردستی کی جائے، اور نہ ہی کیا ہے کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور نہ ہی بغیر اجازت کے اس کا کسی اور کے ساتھ کیا ہے نکاح کیا جائے، بلکہ ایک ذریعہ بنے ایک اچھے رشتے کو کیا ہے اور ایک اچھے گھر کو کیا ہے بنانے کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے معاملات پیش آئے کہ بغیر اجازت کے کیا نکاح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اپنے باپ کے نکاح کرائے ہوئے کو کیا ہے تم فسخ کر سکتی ہو، اور بعض ایسے بھی آئے کہ اس میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتے کو کیا ہے فسخ بھی کرا دیا۔ اب اگر کوئی شخص یا کوئی عورت بغیر ولی کے رائے مشورے کے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیتی ہے، تو اس کے نکاح کا کیا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس عورت نے بغیر ولی کے نکاح کے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں عورت کو بھی اجازت نہیں کہ بغیر ولی کی کیا ہے شادی کر لے، ولی کی رضامندی ہونا ضروری ہے، ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا، ادھر ولی کو پورا حق ہے اعتراض کرنے کا، اور پورا حق ہے کہ نکاح کو فسخ کرانے کا، لیکن وہ خود نہیں فسخ کرا سکتا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ اس معاملے کو کسی قاضی، کسی حاکم، کسی مولوی کے سامنے رکھا جائے، جہاں پر کوئی قاضی نہ ہو، شرعی حکومت، شرعی کورٹ نہ ہو، اس کے سامنے رکھا جائے اور اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ نکاح فسخ کرایا جائے کیونکہ بغیر ولی کی اجازت کے ہے، یا نہ کرایا جائے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے بس اوقات کہ نکاح کرنے سے باپ یا ولی کیا ہے اپنے ماتحت کو روکتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اور ادھر کیا ہے وقت گزرتے جاتا ہے۔ تو کسی اور کی مدد سے اگر لڑکی نے نکاح کر لیا اور ولی کو خبر نہیں، تو ایسی حالت میں اگر ولی نے اعتراض کیا تو قاضی کے سامنے یہ بات رکھی جائے، اور قاضی جو مناسب فیصلہ لے گا اسی فیصلے پر کیا ہے عمل کیا جائے۔ ورنہ شریعت کا یہ عام حکم ہے کہ ولی کوئی زیادتی یا اپنی ماتحت کو نکاح سے روک نہیں سکتا، اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی جو ہے کوئی زبردستی کر سکتا ہے، بلکہ اس کی اجازت ہو تو نکاح کرائے، اگر اجازت نہیں تو نکاح نہیں کرایا جائے، زبردستی کا معاملہ نہ ہو۔ اجازت کا ہونا دونوں طرفے کا، لڑکے کا اور لڑکی کا، یہ بہت ہی اہم ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ شرائط میں سے ہے۔ اگر اجازت نہیں تو نکاح فسخ کرنے کا گنجائش
اور اجازت دی جا سکتی ہے نکاح کے بعد لڑکی کو جس کے ساتھ کیا ہے زبردستی کی گئی ہے یا جس کی اجازت نہیں لی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے ذہنوں میں رہے کہ لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی ایم ثیبہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہیں جب تک کہ صریح قول سے، صریح بات سے، صریح صراحتاً کیا ہے وہ اجازت نہ دے دے، اور اسی طرح کسی کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔